بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ مجھے اس وقت بات تو کرنی تھی پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے کل 10 بجے جو تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے خلاف زیر سماعت ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ آ رہا ہے، اس پہ بات کرنی تھی۔ لیکن ابھی ایک تازہ افسوسناک خبر سامنے آئی۔ ہماری مسلح افواج کے سول ایویشن کا آرمی ایویشن کا ایک ہیلی کاپٹر بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں لسبیلا کے علاقے سے کراچی کی طرف جاتے ہوئے لاپتہ ہوا ہے، اور اس میں ہماری آرمی کے بہت سینئر افسران سوار ہیں، جن میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بھی شامل ہیں۔ میں چاہوں گا اس اداس رت میں اور اداس دنوں میں آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے۔ ابھی ان کی تلاش جاری ہے، اللہ کرے کہ وہ سب خیر خیریت سے ہوں، سلامت ہوں، اور ان کے لیے ساری قوم بھی دعا کر رہی ہے، آپ بھی دعا کیجیے۔ اب یہ جو ممنوع فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، تو یہ ایک ترب کے پتے کے طور پہ ایک عرصہ سے الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان الیکشن کمیشن کے سربراہ جو ہیں جناب سکندر سلطان راجہ، ان کے مابین ایک عرصے سے چپکلش جاری تھی۔ تحریک انصاف کو ہمیشہ شکوہ رہا کہ راجہ صاحب نے اب تک جو بھی فیصلے کیے وہ تحریک انصاف کے خلاف دیے، اور وہ ایک دوسری پارٹی کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، جبکہ راجہ صاحب کی طرف سے اس بات کی تردید ہوتی رہی۔ لیکن پریکٹیکلی کچھ ایسے فیصلے آئے، جیسے پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں جب خصوصی نشستوں کا معاملہ تھا، 5 نشستوں کا، تو اس میں قانون کے مطابق جو فیصلہ الیکشن کمیشن کو دے دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں فیصلہ سنایا اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ فوری طور پہ 5 نشست جو 5 نئے کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں ان کے آرڈر جاری کریں اور ان کا نوٹیفیکیشن کریں۔ تو معزز ناظرین، یہ ایک بہت بڑا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ امتحان ہے ہماری سیاست کے لیے، جو کل سے شروع ہونے والا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے کل جب فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا تو اسی وقت ان کے خلاف یعنی جوڈیشل کمیشن میں ایک ریفرنس بھی دائر کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ سیاسی کشمکش لگتا ہے بہت تیز ہوگی، اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ سنائے گا۔ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے جو قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ممنوع ذرائع سے ملنے والے جو عطیات ہوتے ہیں وہ حکومت ضبط کر سکتی ہے، اور یہ عطیات کیش، اسٹاک، ٹرانسپورٹ، فیول یا دیگر سہولیات اس کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع سے ایسے سمندر پار پاکستانی شامل نہیں ہوتے جن کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز تشکیل دی جاتی ہیں، ان کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک ایکٹ موجود ہے۔ اس ایکٹ کے سیکشن 212 کے مطابق اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس یا کسی اور ذرائع سے حاصل معلومات سے وفاقی حکومت مطمئن ہو کہ کسی سیاسی جماعت کو غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا ڈکلیریشن کرے گی، اور کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت یا امن عامہ کے خلاف تشکیل دی گئی ہو تو وفاقی حکومت آرٹیکل 17 کے تحت ڈکلیریشن کے 15 دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ میں بھیجے گی، اور اگر سپریم کورٹ اس سلسلے میں فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی، اور اس سیاسی جماعت کی جو حکومتیں ہیں، خواہ وہ وفاق میں ہوں یا صوبائی ہوں یا لوکل گورنمنٹس ہوں، وہ تمام کی تمام حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ماضی میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس طرح کا سخت فیصلہ
سابق جنرل پرویز مشرف کے دور میں آیا تھا، جب پیپلز پارٹی کو اپنی پارٹی کی تشکیل نو کرنا پڑی تھی، اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کا نام رکھا گیا تھا، اور مخدوم خلیق الزماں مخدوم امین فہیم اس کے چیئرمین رہے۔ حالانکہ تمام سیاسی حلقے بھی اور تمام عوام بھی یہ جانتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی اصل قیادت بے نظیر بھٹو کے پاس ہے، لیکن بہرحال قانون کی نظروں میں ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل دی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرض کیا اگر اس طرح کا بھی فیصلہ آتا ہے تو تحریک انصاف کو ختم کرنا ناممکن ہوگا، اس لیے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا تھا اور اس کو ری نیم کر دیا گیا، اس لیے تحریک انصاف بھی ایک نئے نام سے اس کے ساتھ کو پارلیمنٹیرین کا یا اس طرح کا کوئی لفظ لگ جائے گا، اور وہ اسی طرح سیاست میں ان رہے گی۔ فرض کیا عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں اتنے پاؤں جما لیے ہیں کہ فرض کیا ان پہ پابندی لگتی ہے تو وہ اگر سائیڈ پہ بھی رہتے ہیں تو حکومت کو کنٹرول کریں گے عوام، اور اپنے پارلیمنٹ کو کنٹرول کریں گے، اور عوام جو ہے غالباً ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ اور زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اب کل ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے، اور اس کے بعد یعنی جب یہ الیکشن کمیشن اگر ریفرنس بھیجتا ہے، حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے میں اگرچہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اگر معاملہ بھیجا گیا سپریم کورٹ میں تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ جو کچھ بھی ہو، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر ایک سیاسی بھونچال آنے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن لازماً یعنی کچھ ایسا فیصلہ دے گا کہ جس سے تحریک انصاف کو ایک دھچکا لگے، یا اس کی جو اس وقت فوٹنگ ہے وہ، اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے کی کوشش کی جائے، اس کی فوٹنگ خراب ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو حالات جس رخ پہ آ چکے ہیں، شاید الیکشن کمیشن کے سربراہ یا ان کے ارکان کی خواہش یا تحریک انصاف کے مخالفین کی یہ خواہش پوری نہ ہو، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا، یہ پہلے ہی ایسا ملک ہے جس کی معیشت انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے، اور ڈالر کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہے، مہنگائی عروج پہنچ گئی ہے، لوگوں کے لیے بجلی کے بل دینا ناممکن ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا عالمی ساتھ یہ ہے کہ اس وقت سیلاب نے پورے ملک کو تقریباً اپاہج بنا کے رکھ دیا ہے، اور یہ جو آرمی ہیلی کاپٹر کا گم ہونا، یہ بھی اسی نقصانات میں سے ایک ہے، اس لیے کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بنیادی طور پہ تو وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے والے ان فوجیوں کے کاموں کی نگرانی کر رہے تھے، لوگوں کی ایک طرح سے خلق خدا کی مدد کے لیے میدان میں تھے، اور اس طرح ان کے ساتھ جیسا یا یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے حالات میں جب قوم پہلے اتنے بڑے بحران سے دوچار ہے، اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، اور شاید ہم کسی اب نئے المیہ کے لیے شاید تیار بھی نہیں ہیں، اور ہمارے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ شکریہ۔